إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف القرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. وقال تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. محترم حاضرین جمعہ، دینی بزرگوں، اسلامی بھائیوں اور عزیزوں، ہر قسم کی تعریف اور حمد و ثنا اس رب العالمین کے لیے ہے جس نے ہم کو اور آپ کو پورے جہان کو پیدا فرمایا اور عقل و خرد سے نوازا۔ اس کے بعد بے شمار لا تعداد لا محدود درود و سلام ہوں پیارے نبی احمد مصطفیٰ محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جس ذات گرامی نے ہماری اور آپ کی دینی رہنمائی فرمائی اور مکمل طور پر دین سے روشناس کرایا۔ حضرات، ہم کو اور آپ کو اس بات کا بخوبی علم ہے کہ ہمارا مذہب، ہمارا دین جسے ہم اسلام کہتے ہیں، یہ کامل و مکمل ہے، اور اسی لیے اس نے زندگی کا کوئی شعبہ، زندگی کا کوئی میدان نہیں چھوڑا جس کے سلسلے میں اس نے اپنی تعلیمات نہ پیش کی ہوں۔ انہی تعلیمات میں سے اس کی وہ تعلیمات ہیں جو کھانے اور پینے کے تعلق سے اس نے پیش کی ہیں۔ آج کے اس خطبہ جمعہ میں کھانے پینے کے آداب کے تعلق سے کچھ باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں پیش کی جائیں گی۔ اللہ کرے وہ باتیں ہمارے اور آپ کے دلوں میں اتریں اور ہم اور آپ اس کو اپنی عملی زندگی میں لا سکیں اور نافذ کر سکیں۔ قرآن مقدس کی ایک آیت میں نے سورہ قاف کی کچھ آیتوں کے بعد پڑھی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے کے آداب کے تعلق سے ہمیں سب سے پہلے کیا چیز کرنی چاہیے اس کو بیان فرمایا۔ فرمایا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، لوگوں جو ایمان لائے ہو، روزی وہ کھاؤ جو پاک ہو، حلال ہو۔ گویا کہ کھانے پینے کے آداب میں سے پہلا ادب، کھانے پینے کے آداب میں سے پہلا ادب یہ ہے کہ ہم وہ روزی کھائیں، ہم وہ روٹی کھائیں
جو حلال ہو، جو حلال ہو، حرام نہ ہو. یہ پہلا ادب ہمیں سکھایا گیا. آج کی اس دور میں جب کہ حلال اور حرام کی تمیز ہمارے اور آپ کے اندر سے اٹھ گئی ہے، خاص طور پر نوجوان طبقہ حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتا. اس کو نشہ آنا چاہیے، چاہے وہ گولی، چاہے وہ چیز شراب ہو، چاہے وہ الکحل ہو، چاہے وہ مخدرات میں سے ہو، منشیات میں سے ہو، اسے نشہ آنا چاہیے. اسے جوش آنے کے لیے کوئی انتظام کرنا ہے. تو حلال و حرام کی تمیز خاص طور پر ہمارے نوجوانوں میں اٹھ گئی ہے. وہ چیز جو ہمارے اندر جائے ہمارے منہ سے، اسے حلال ہونا ضروری ہے، اسے حلال ہونا ضروری ہے. یہ تمیز اٹھ گئی ہے اور اس کا اہتمام ختم ہو گیا ہے. پہلے کے بزرگ لوگ بتایا کرتے تھے کہ ہم لوگ اس تعلق سے کافی حساس تھے. بزرگان ہمارے کافی حساس تھے، کھانے پینے کی چیزوں میں تمیز کیا کرتے تھے کہ کیا حلال ہے کیا حرام ہے. لیکن آج کا نوجوان طبقہ اس حوالے سے غفلت کا شکار ہے. لہٰذا اس آیت کے ذریعہ گویا انہیں تنبیہ کی جا رہی ہے کہ کھانے پینے کے معاملے میں پہلے نمبر پر اس بات کا لحاظ کیا جائے، اس بات کا خیال کیا جائے کہ ہم جو چیز کھانے جا رہے ہیں، ہم جس چیز کو کھانے کے لیے پکا رہے ہیں، ہم جس چیز کے کھانے کے لیے دوڑ لگا رہے ہیں، وہ چیز حلال ہے کہ حرام ہے، وہ چیز حلال ہے کہ حرام ہے، اس کا خیال ہونا ضروری ہے. تو کھانے کے آداب میں پہلا ادب ہمیں سکھایا گیا. کھانے کے لیے جن اصولوں کو ہمیں اپنانا ہے، جن طریقوں کو ہمیں اختیار کرنا ہے، اس کا پہلا اصول یہ ہے کہ کھانے پینے کی چیز کو ہم بغور دیکھیں، جانچیں، جانیں کہ وہ حلال ہے کہ حرام ہے. کاٹھمنڈو ہمارا سفر ہو رہا ہے، اگر راستے میں کسی منزل پہ ہم اترے اور کسی ہوٹل میں کھانے کا ہم نے ارادہ کیا، تو سب سے پہلے ہمارا سوال ہونا چاہیے اس ہوٹل میں کہ بھئی حلال چیز یہاں دستیاب ہے کہ نہیں ہے، حلال روزی اور روٹی ہمیں، حلال کھانا اور روٹی ہمیں ملے گی کہ نہیں ملے گی، اس چیز کا سوال ہونا چاہیے. تو یہ پہلا ادب ہمیں کھانے کے تعلق سے پہلا ادب اس آیت کے ذریعے ہمیں سکھایا گیا. اور کھانے کے تعلق سے دوسری بات جس کی رہنمائی اور حدیثوں سے ملتی ہے، وہ یہ کہ کھانے پینے کے وقت ہمیں اچھی نیت اپنے اندر رکھنی چاہیے، خیر کی نیت، عبادت کی نیت رکھنی چاہیے. یعنی کہ یہ نیت ہونی چاہیے کہ یہ روٹی جو ہم کھا رہے ہیں، یہ کھانا جو ہم کھا رہے ہیں، اس کے ذریعہ ہمارے جسم کو توانائی ملے، ہمارے جسم کو طاقت ملے، تاکہ ہم اللہ کی عبادت کر سکیں. اگر کھانے کی پیچھے اس نیت کو شامل کر دیا جائے تو وہی کھانا کھانا نہ بن کر وہ کھانا عبادت بن جاتا ہے، وہی کھانا عبادت بن جاتا ہے. اس کھانے کی پیچھے ہمیں اگر ایک طرف اس کھانے سے اگر ہمیں ایک طرف شکم سیری حاصل ہوتی ہے، ہم شکم سیر ہوتے ہیں، ہمارا پیٹ بھر جاتا ہے، تو دوسری طرف اگر ہم نے یہ اچھی نیت اس کے پیچھے کر لی تو وہ چیز عبادت بن کر کے ہمارے لیے اجر و ثواب کا باعث بن جائے گی، ہمیں اس کے پیچھے ثواب بھی ملے گا. تو کھاتے وقت اس بات کی نیت ہونی چاہیے کہ ہم کھانا کھا رہے ہیں تاکہ ہمارے جسم کو طاقت ملے، ہمارا پیٹ بھرے اور ہم اللہ کی عبادت کر سکیں، اللہ کی اطاعت کر سکیں. کمزوری میں، رقاہت میں ہم عبادت نہیں کر سکیں گے، تو کھانے کے پیچھے یہ نیت شامل ہونی چاہیے. اور دوسری چیز کھانے کے تعلق سے یہ ہے کہ جب کھانے کی نیت ہو تو اپنے ہاتھوں کو ہم دھل لیا کریں. اب دیکھیں اسلام نے کتنی باریک باتوں کی طرف رہنمائی کی ہے. ہاتھوں کو دھل لیا کریں. ہم اور آپ تقریباً 2 سالوں سے کرونا وائرس سے دوچار ہیں، گزر رہے ہیں، اور اس میں جہاں بہت ساری احتیاطی تدابیر بتائی گئی اختیار کرنے کے لیے،
اس میں ایک احتیاطی تدبیر یہ بھی بتائی گئی کہ اپنے ہاتھوں کو آپ برابر دھلا کریں، اس لیے کہ یہ بیماری کے جراثیم ہمارے ہاتھوں سے چپک جاتے ہیں اور ہمارے ہاتھوں کے ذریعہ یہ منتقل ہو کر ہمارے پیٹ میں چلے جاتے ہیں۔ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ کھانے سے پہلے اپنے ہاتھوں کو دھل لیا کریں تاکہ بیماری کے جراثیم کہیں اگر ہمارے ہاتھوں سے چپک چکے ہیں تو وہ صاف ہو جائے، وہ نکل جائے اور ہم بیماری سے بچ جائے۔ اسلام کی تعلیم ہے ہاتھوں کو دھلنا، یہ بھی اسلامی طعام اور شراب کی اسلامی کھانے پینے کے آداب میں سے ہے۔ اور اس کے بعد جب ہم کھانا شروع کریں تو داہنے ہاتھ سے کھائیں، داہنے ہاتھ سے پیئے۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ جب تم میں سے کوئی کھائے تو داہنے ہاتھ سے کھائے۔ اذا اکل احدکم فلیأکل بیمینہ واذا شرب احدکم فلیشرب بیمینہ فإن الشیطان یأکل بشمالہ ویشرب بشمالہ۔ جب تم میں سے کوئی کھائے تو داہنے ہاتھ سے کھائے اور پیے تو داہنے ہاتھ سے پیے، اس لیے کہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا اور پیتا ہے۔ اس نقطے پر تھوڑا سا ہم توقف کریں گے۔ آپ جاتے ہوں گے، موقع ملتا ہوگا آپ کو، شادیوں میں، تقریبات میں، دعوتی پروگراموں میں شرکت کا موقع ملتا ہوگا۔ اب دیکھیں اس تعلق سے ہمارے بزرگان، ہمارے نوجوان کس حد تک واقفیت رکھتے ہیں۔ داہنے ہاتھ سے کھانا کھانے والے تو آپ کو ملیں گے، مگر پینے کی صورت میں، پانی پینے کی صورت میں، مشروبات یا جوس پینے کی صورت میں، یعنی پینے والی کوئی بھی چیز ہو تو اس کی پینے کی صورت میں سارے کے سارے لوگ الا ماشاء اللہ بائیں ہاتھ کو استعمال کرتے ہیں، بائیں ہاتھ کو استعمال کرتے ہیں۔ بارہا میں نے دیکھا پروگراموں میں، شادیوں میں، تقریبات میں، دعوتوں میں، اچھے لوگ پڑھا لکھا طبقہ، دینی تعلیم سے آراستہ، دنیاوی تعلیم سے آراستہ، اس کا خیال نہیں کرتا ہے۔ اور میرے اپنے خیال سے یہ غفلت ہے یا لاشعوری ہے، لا علمی ہے۔ اس کی وجہ یا تو غفلت ہے یا لاشعوری ہے یا لا علمی ہے، یا تو لوگ جانتے نہیں یا تو غفلت برتتے ہیں۔ کھانا تو داہنے ہاتھ سے کھاتے ہیں، لیکن جب پینے کا نمبر آتا ہے تو بائیں ہاتھ کو استعمال کرتے ہیں۔ ابھی کل میرا ایک شادی میں شرکت کا موقع ملا مجھے، تو وہاں بھی میں نے دیکھا اچھے خاصے کچھ صاحبان تھے، اچھے خاصے تھے، سماجی انسان تھے اور جاننے والے انسان تھے، دیندار انسان تھے، وہ بھی بیچارے بائیں ہاتھ سے پانی پی رہے تھے، بائیں ہاتھ سے پانی پی رہے تھے۔ میں نے ان کو ٹوکا بڑے ادب احترام کے انداز میں، سنجیدگی سے، تو انہوں نے کہا میرے صاحب ہمیں معلوم نہیں ہے، ہم ایسے پیتے آ رہے ہیں شروع سے اور ابھی تک کسی نے ٹوکا نہیں، کسی نے بتایا نہیں مجھے۔ واقعی آپ کی بات دل کو چھوتی ہے اور اسلام کی تعلیم واقعی ہی ہے۔ تو اس کو بھی لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے۔ آپ شادیوں میں جائیں، تقریبات میں جائیں، دعوتوں میں شریک ہوں تو آپ نگاہ رہیں کہ اللہ کی نبی کی ایک اہم سنت چھوٹی ہوئی ہے، اللہ کے نبی کی ایک اہم سنت چھوٹی ہوئی اور ہم مسلمان اس کو چھوڑے ہوئے ہیں۔ کوئی وجہ نہیں ہے، کوئی سبب نہیں ہے، کوئی مجبوری نہیں ہے، اس کے باوجود چھوڑی ہوئی ہے، غفلت کی وجہ سے نبی کی سنتیں چھوٹی ہوئی ہیں۔ بائیں ہاتھ سے کھانا یہ شیطان کا کام ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس سے بچنا ہمارے لیے ضروری ہے، بچنا ہمارے لیے ضروری ہے، شیطانی کام سے بچنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ جائز ہی نہیں کہ ہم بائیں ہاتھ سے کھائیں پیئیں، جائز ہی نہیں کہ ہم بائیں ہاتھ سے کھائیں پیئیں، لیکن سماج کا خیال نہیں کرتا ہے۔ ایک بات میں عرض کر دوں کہ علماء کرام نے سالوں پہلے بلا شبہ اس بات کا فتویٰ دیا تھا کہ آپ بائیں ہاتھ سے پانی پیئے اور دائیں ہاتھ سے سہارا دیں، دائیں ہاتھ کو اس میں شامل کر لیں، تھوڑا سا سہارا دے دیں، دائیں ہاتھ کو لگا لیں، ٹچ کر لیں اور بائیں ہاتھ سے پیئے۔ لیکن کچھ حالات و ظروف کے پیش نظر ایسے حالات تھے پہلے کہ 10 آدمیوں کے بیچ میں ایک گلاس ہوا کرتا تھا۔ ہمیں یاد ہے ہم لوگ چھوٹے تھے
تو شادیوں میں دعوتوں میں 2-4 بچے گلاس اور پانی لے کے کونے کنارے کنارے کھڑے ہوتے تھے. پلیٹیں تو سب کو الگ الگ دی جاتی تھی کھانے کے لیے, لیکن پانی پلانے کے لیے کچھ ہمارے نوجوانان یا ہمارے چھوٹے بچے ہوا کرتے تھے جو جگ اور گلاس لے کھڑے ہوتے, پانی پانی کی آواز دیتے تھے. اس صورت میں فتویٰ دیا گیا تھا کہ چونکہ ایک ہی گلاس ہے یا 2 ہی گلاس ہے, 4 گلاس ہے, پینے والے 40 ہے 50 ہیں, تو اگر آپ داہنے ہاتھ کو اس سے ٹچ کریں گے تو ظاہر ہے وہ گلاس گندا ہو جائے گا, وہ گلاس گندا ہو جائے گا. ایسی صورت میں فتویٰ دیا گیا تھا کہ چونکہ اس گلاس کو کئی لوگوں کو استعمال کرنا ہوتا ہے, لہذا بائیں ہاتھ سے اس کو پکڑیے اور دائیں ہاتھ کو ٹچ کر لیجئے, سہارا دیجئے تاکہ بائیں ہاتھ کی شمولیت ہو جائے. یہ بصورت مجبوری علماء کرام نے فتویٰ دیا تھا. لیکن آج کی اس دور میں اپنی آنکھوں سے آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کی پلیٹ الگ ہے, آپ کی کٹوری الگ ہے, آپ کا چمچہ الگ ہے, آپ کا گلاس الگ ہے, کوئی اشتراک نہیں ہے, کوئی اشتراک نہیں, کوئی ساجھیداری نہیں ہے. کھانے کے برتنوں میں کوئی ساجھیداری نہیں ہے, ہر آدمی کا اپنے کھانے کا تمام برتن الگ الگ ہے. تو ایسے میں بائیں ہاتھ کے استعمال کا جواز کہاں پیدا ہوتا ہے, بائیں ہاتھ کے استعمال کا جواز کہاں پیدا ہوتا ہے. لہذا اس نقطے کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہمارے بزرگ جس سے واقف ہیں یا غفلت کی شکار ہیں, اور ہمارے نوجوانان بھی جو غفلت کی شکار ہیں, پڑھا لکھا طبقہ, پڑھے لکھے لوگ ہیں, اچھے خاصے لوگ ہیں, لیکن ناواقفیت کی وجہ سے یا لاپرواہی کی وجہ سے ایسا کام کر رہے ہیں. اس بات کو بتانے کی ضرورت ہے. آپ کسی مجلس میں جائیں تو ضرور کسی کو 1-2 آدمی کو آپ تنبیہ کریں سنجیدگی کے ساتھ کہ بھائی صاحب اس وقت اس کی ضرورت نہیں رہی. اب حدیث میں ہے کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ, دائیں ہاتھ سے پیو. حدیث میں کہیں نہیں ہے کہ کھاؤ تو دائیں ہاتھ استعمال کرو اور پیو تو بائیں ہاتھ استعمال کرو. اذا اکل احدکم فلیأکل بیمینہ واذا شرب احدکم فلیشرب بیمینہ. جب تم میں سے کوئی کھائے تو دائیں ہاتھ سے کھائے اور جب پیے تو بھی دائیں ہاتھ سے پیے. وجہ بتائے گی فإن الشیطان یشرب بشمال یاکل بشمالہ ویشرب بشمالہ. شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے اور بائیں ہاتھ سے پیتا ہے. لہذا اس شیطانی کام سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے. چھوٹی سی بات ہے لیکن غفلت ہے, لاشعوری ہے یا لا علمی ہے, لا علمی ہے. اور اگر جان بوجھ کر کوئی انسان ایسا کرتا ہے غرور میں, تکبر میں, تو اس کو اللہ کے عذاب کا خوف کرنا چاہیے. اللہ کے نبی کی حدیث ہے, ایک بار آپ نے ایک آدمی کو دیکھا کہ دائیں ہاتھ سے نہ کھا کر بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا, بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کو ٹوکا, کہا میں نہیں کھا سکتا بائیں ہاتھ سے, دائیں ہاتھ سے. کہا کہ میں دائیں ہاتھ سے نہیں کھا سکتا. کبر کا, تکبر کا, تعلی کا شکار تھا. اللہ کے نبی نے کہا تو پھر تو دائیں ہاتھ سے نہیں کھا سکے گا. چنانچہ اس کا دائیں ہاتھ اس کے منہ تک کبھی نہیں اٹھا. اللہ نے اس کے ہاتھ کو شل کر دیا. اس کا دائیں ہاتھ اس کی منہ تک کبھی نہیں جاتا تھا, اس کا دائیں ہاتھ اس کے منہ تک کبھی نہیں اٹھا. اور ایسا تجربہ میرا اپنا ذاتی بھی ہے. ایک بار کچھ سالوں پہلے میں نے ایک نوجوان کو, پڑھا لکھا لڑکا تھا اور بڑے دھڑلے سے دائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا, اٹھا اٹھا کر پی رہا تھا. میں نے اسے تنبیہ کی بیٹا ایسے نہیں کرو. وہ تعلی کا شکار ہو گیا, تکبر کا شکار ہے. مولوی صاحب ایسے کوئی صاحب نہیں کہتے ہیں, کوئی نہیں بتاتے, آپ کہاں سے بتا رہے ہیں؟ تعلی ہے, تکبر ہے, غرور ہے. اللہ کی تعلیمات سے آپ کو, اللہ کی تعلیم سے آپ کو آگاہ کیا جائے, اللہ کی تعلیمات آپ کو بتائی جائیں اور آپ تعلی کی شکار ہو جائیں, آپ تکبر کی شکار ہو جائیں, آپ کے اندر انانیت پیدا ہو جائے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایسا معاملہ پیش آیا تو اس آدمی کا اللہ کے نبی نے کہا تو پھر جا, تیرا ہاتھ کبھی نہیں اٹھے گا تیرے منہ تک. چنانچہ اس کا ہاتھ اس کے منہ تک کبھی نہیں اٹھا. اہم نقطہ ہے, اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. اور کھانے پینے کے آداب میں سے ایک چیز اور یہ ہے کہ کھانے میں کبھی عیب نہ نکالا جائے, کھانے میں کبھی عیب نہ نکالا جائے. آپ اپنے گھر میں کھاتے ہوں یا باہر کھاتے ہوں, کھانے میں عیب نہ نکالیں. اللہ کے نبی کی حدیث ہے, صحابی بیان کرتے ہیں کہ ما عاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طعاما قط,
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کھانے میں کبھی عیب نہیں نکالا. اگر آپ کو پسند آتا تو آپ وہ کھانا کھا لیتے, اگر پسند نہیں آتا تو کھانا آپ چھوڑ دیتے. کھانا کچا ہے اور کھانے میں نمک زیادہ ہے, کھانے میں نمک کم ہے, مسالہ زیادہ ہے, تیل زیادہ ہے, فلاں ہے, اس طرح کی عیب جوئی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کھانے کے تعلق سے کبھی نہیں بیان فرمائی, کبھی نہیں آپ نے ایسا فرمایا. اس سے بھی بچنا چاہیے. انسان کی اگر گھر میں ہے تو پکانے والی خواتین کی لیے شکنی ہوتی ہے, اور اگر آپ مہمانی میں ہیں, کوئی مہمان نواز ہے آپ کا, تو اس کی بھی لیے شکنی ہوتی ہے. آپ چپکے سے جو پسند آئے کھا لیں, اور جو پسند نہ آئے اس کو آپ چھوڑ دیں. کھانے پینے کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ آپ اپنے سامنے سے کھائیں. اصل میں حدیث اس تناظر میں پیش کی گئی ہے. عرب کے کھانے کا جو طریقہ تھا اس کے تناظر میں پیش کی گئی ہے. ہمارے بھائی جو عربستان میں رہ چکے ہیں یا جنہیں احادیث کا مطالعہ ہے وہ جانتے ہیں کہ عربوں کے ہاں آج بھی اور اللہ کے نبی کے زمانے میں بھی کھانے پینے کا طریقہ یہ تھا کہ ایک بڑا تشت ہوتا تھا, ایک بڑا برتن ہوتا تھا جس میں کھانا رکھ دیا جاتا مکمل طور پر, اور سارے لوگ اس کے ارد گرد بیٹھ کے کھاتے تھے. یہ ہمارے ہندوستان کا بر صغیر کا طریقہ ہے کہ ہر آدمی کی پلیٹ الگ ہوتی ہے, کٹوری الگ ہوتی ہے, چمچہ الگ ہوتا ہے. لیکن عربوں کا رواج کھانے کا طریقہ اب بھی یہی ہے کہ ایک بڑا سا صحن ہوتا ہے, اس میں کھانے کی جو چیزیں ہوتی ہیں سب رکھ دی جاتی ہیں, اور اس کے ارد گرد چاروں طرف سے لوگ بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں. تو اسی کے تناظر میں بات کہی گئی. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کھانا ہو تو آدمی اپنے سامنے سے کھائے, اپنے سامنے سے کھائے, ہاتھ کو ادھر ادھر دوڑائے نہیں. کوئی بڑا برتن ہے جس میں سب کا کھانا رکھا ہوا ہے, تو آدمی لپک کے بیچ میں سے یا کسی کے سامنے سے کوئی چیز نہ کھینچے. آپ کے سامنے آپ کے حصے میں جو چیز آ چکی ہے آپ اسی پہ اکتفا کریں, اسی کو کھائیں. ہمارے یہاں بھی کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو مشترکہ ہوتی ہیں, جیسے پھل فروٹ وغیرہ ہوتا ہے, اس کو بھی ایسے رکھ دیا جاتا ہے اور مشترک طور پہ لوگ کھاتے ہیں. کم ہی ہوتا ہے کہ الگ الگ برتن میں فروٹ رکھا جائے. اور سلاد وغیرہ بھی ہوتا ہے, سلطہ اسے کہتے ہیں, سلاد وغیرہ بھی وہ بھی ہوتا ہے, مشترک ہوتا ہے تقریباً. تو اس میں یہی ہونا چاہیے کہ آپ کے سامنے جو چیز ہے اسی کو آپ اٹھائیں, آپ کے سامنے جو چیز ہے اسی کو لیں. ایک بار ایک بچہ, حضرت عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے ساتھ چھوٹے بچے تھے, اللہ کے نبی کے زیر پرورش تھے. وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے ساتھ ایک بار میرا کھانا ہوا, تو میں بچہ تھا, مجھے اس بات کی پوری خبر نہیں تھی, جانکاری نہیں تھی. چنانچہ جب کھانے کا نمبر آیا, ہم لوگ بیٹھے اللہ کے نبی کے ساتھ, تو میں کبھی ادھر سے اٹھاتا کبھی ادھر سے اٹھاتا. تو اللہ کے نبی نے کہا یا غلام سم اللہ ثم کل بیمینک, اے غلام, اے بچے, تم پہلے بسم اللہ کہو, اس کے بعد اپنے داہنے ہاتھ سے کھاؤ, اس کے بعد وہ کھاؤ جو تمہارے سامنے ہے, وہ کھاؤ جو تمہارے سامنے ہے. تو ایسا بھی دیکھا جاتا ہے کہ لوگ اپنے سامنے سے نہ اٹھا کر کے کوشش کرتے ہیں دوسرے کے سامنے کی چیز اٹھانے کی. ہاں, اس صورت میں جائز ہے جب کہ اس بڑے برتن میں طرح طرح کی چیزیں رکھی ہوئی ہوں اور اتفاق سے آپ کے سامنے وہ چیز نہیں آ سکی ہے. تو ایسی صورت میں اٹھ کر کے آپ اس کسی کے سامنے کا سامان, مان لیجیے میٹھا ہے, میٹھا ایک برتن میں لا کر رکھ دیا گیا اور آپ کے سامنے میٹھا نہیں ہے, تو آپ اٹھا کر کے دوسرے کے سامنے کا میٹھا کھا سکتے ہیں. وہ سامان آپ کے سامنے آیا ہی نہیں. لیکن اگر ایک ہی نوعیت کا سامان ہے, ایک ہی چیز ہے, تو ادب کے خلاف ہے کہ آپ دوسرے کے سامنے رکھی ہوئی چیز کو اٹھائیں. یہ کھانے کے آداب میں سے ہے. اور کھانے کے آداب میں سے ایک ادب بسم اللہ کہنا بھی ہے, کیونکہ تو ہم آپ سب جانتے ہیں بسم اللہ کہنا بھی. اور ماشاءاللہ ہم لوگ مسلمان ہیں اور ہمارے بزرگ, ہمارے نوجوان سب اس کے عادی ہیں, بسم اللہ کہتے ہیں. بسم اللہ کہنا چاہیے. بسم اللہ کہنے سے شیطان
کھانے سے رک جاتا ہے، ورنہ شیطان کی شمولیت ہو جاتی ہے ہمارے کھانے میں، شیطان ہمارے کھانے میں شریک ہو جاتا ہے اور اس کی برکت اٹھ جاتی ہے۔ بسم اللہ کہنا چاہیے، اور اگر بسم اللہ شروع میں کہنا ہم بھول جائیں تو کھانے کے دوران جب بھی یاد آئے ہم بسم اللہ فی اولہ و آخری پڑھ لیا کریں، بسم اللہ فی اولہ و آخری پڑھ لیا کریں۔ ایک بار ایک آدمی کھانا کھا رہا تھا تو اس نے بسم اللہ نہیں کہا، اور بعد میں اس کو یاد آیا تو اس نے کہا بسم اللہ اولہ و آخری، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اب تک شیطان اس کے ساتھ کھاتا رہا، اب تک شیطان اس کے ساتھ کھاتا رہا، اور جب ابھی اس نے اس کا تدارک کیا ہے بسم اللہ فی اولہ و آخری پڑھ لیا تو شیطان یہاں سے بھاگ گیا۔ ہم اپنے کھانے میں بسا اوقات کسی کی شرکت کو قبول نہیں کرتے ہیں، کسی کی شرکت کو ہمارے ساتھ کوئی کھائے پیے جلدی قبول نہیں کرتے ہیں، ہم عیب مانتے ہیں، اور اگر شیطان جیسا جیسی کوئی مخلوق، گندی مخلوق ہمارے کھانے میں شریک ہو جائے تو ہم اس کو قبول کرنے کے لیے کہاں تیار ہوں گے، لیکن غفلت کی وجہ سے ایسا ہو جاتا ہے۔ تو بسم اللہ بھی کہنا چاہیے کھانے کے شروع میں، اور اگر بالفرض ہم بھول جائیں تو جب بھی ہمیں یاد آئے بسم اللہ فی اولہ و آخر ہی پڑھ لیا کریں، اسے شیطان کی شرکت ختم ہو جائے گی، شیطان بھاگ جائے گا۔ ایک اور اہم چیز کھانے پینے کے آداب میں سے بتائی گئی، وہ یہ کہ کھانے پینے کے وقت ہماری کوشش ہو کہ ہم بھر پیٹ نہ کھائیں، ہم بھر پیٹ نہ کھائیں، یہ اسلامی آداب میں سے ہے۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے جب تم میں سے کوئی کھائے تو بھر پیٹ نہ کھائے، حلق تک دبا کے نہ کھائے، بلکہ پیٹ کو 3 حصے میں تقسیم کرے، ایک حصہ کھانے کے لیے، ایک حصہ پینے کے لیے، ایک حصہ سانس کے لیے، ایک حصہ کھانے کے لیے، ایک حصہ پینے کے لیے، ایک حصہ سانس کے لیے۔ مسلمان، اللہ کے نبی کی حدیث ہے سب سے بری چیز، سب سے خراب چیز جس سے انسان وہ ہے ایک بندے کے لیے جس کو انسان اپنے پیٹ میں ڈالتا ہے اور پیٹ میں ٹھوس لیتا ہے۔ پیٹ میں کھانے پینے کی چیزوں کو ٹھوس لینا، اللہ کے نبی نے اس کو سب سے بری چیز بتایا ہے۔ کبھی کبھی ہوتا ہے بسا اوقات کوئی چیز بڑی مرغوب ہوتی ہے، بہت پسندیدہ ہوتی ہے، بہت اچھی لگتی ہے تو انسان کھا لے، ٹھیک ہے کھا لے، لیکن انسان زیادہ کھانے کا اپنے آپ کو عادی بنا لے کہ ہم 10 روٹی کھائیں گے ہی اور 4 پلیٹ چاول استعمال ہی کریں گے، اسلام کے نزدیک یہ مکروہ ہے، ناپسندیدہ عادت ہے، اور ایسا انسان تکاسلی کا شکار ہو جاتا ہے، غفلت کا شکار ہو جاتا ہے، اس کو نیند آنے لگتی ہے، اس کو آرام درکار ہوتا ہے اور اللہ کی اطاعت سے دور ہو جاتا ہے۔ علامہ ابن قیم نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس بات کی وضاحت کی ہے کہ زیادہ کھانے والا انسان اس کو جلد نیند آتی ہے، اس کو آرام زیادہ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے اور اللہ کی اطاعت سے غافل ہو جاتا ہے، اور ذہن و دماغ پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے، ذہن و دماغ پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے، اس کا دماغ کمزور ہو جاتا ہے، اس کا دماغ کم چلتا ہے، اور آج کی میڈیکل سائنس نے اس بات کو ثابت کر دیا ہے، آج کے میڈیکل سائنس نے اس کو ثابت کر دیا ہے کہ کھانا کم کھانا چاہیے، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کھانے کو جائز قرار دیا ہے، حلال کیا ہے اتنا کہ آدمی کی سانس چلے، سد رمق کے لیے ہے کھانا۔ انسان کھانے کے لیے نہیں پیدا ہوا بلکہ انسان کا کھانا زندگی کے لیے ہے، اتنا کھانا چاہیے کہ انسان کی زندگی چل سکے۔ یہ بھی چیز ہمارے یہاں چلتی ہے، لوگ بسا اوقات شکم سیر ہو جاتے ہیں، ضرورت سے زیادہ کھانا کھا لیتے ہیں، کبھی کبھار ہو جائے تو اس میں کوئی عیب نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت انس کو ایک بار دیا، کہا دودھ پی لو، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی نے کہا دودھ پی لو، انہوں نے دودھ پیا، کہا اللہ کے نبی پیٹ میں، کہا پھر پیو، اللہ کے نبی نے پھر انہیں پینے کے لیے کہا، پھر انہوں نے پیا،
حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ میں نے اتنا پی لیا کہ ہمارے حلق کو دودھ پہنچ گیا، اور میں نے کہا اللہ کے نبی اب گنجائش نہیں ہے، میں نہیں پی پاؤں گا۔ اس سے پتہ چلا کہ کبھی کبھی اگر کھا لے آدمی شکم سیر ہو کر، نٹی تک آدمی کھا لے، حلق تک کھا لے تو چلے گا، لیکن انسان اس کو عادت بنا لے، انسان اس کو عادت بنا لے، یہ اسلامی تعلیم کے خلاف ہے، یہ اسلامی تعلیم کے خلاف ہے۔ کھانا کم کھانا چاہیے، اس سے انسان کے اندر پھرتی ہوگی، تیزی ہوگی، اور اسلام نے اس کا طریقہ بتایا کہ پیٹ کو 3 حصوں میں بانٹا جائے، ایک کھانے کے لیے، ایک پینے کے لیے، اور ایک سانس کے لیے۔ اور ایک تعلیم اسلام میں اور دی گئی کھانے کے تعلق سے، وہ یہ کہ کھانے کے بعد انگلیوں کو چاٹنا چاہیے، برتنوں کو چاٹنا چاہیے، انگلیوں کو برتنوں کو چاٹنا چاہیے۔ یہ عادت میں نے بہت کم لوگوں میں دیکھی ہے، یہ عادت بہت کم لوگوں میں دیکھی گئی۔ کھانے کے بعد آپ انگلیوں کو چاٹیں، کھانے کے بعد آپ انگلیوں کو چاٹیں۔ کیا آپ کو پتہ نہیں کہ ہو سکتا ہے برکت اسی آخری لقمے میں ہو، آخری دانے میں ہو؟ آپ کو پتہ نہیں ہے، ہم کو پتہ نہیں، ہو سکتا ہے اسی لقمے میں ہو، اسی دانے میں ہو جو پلیٹ میں آخری بچ چکا ہے۔ لہٰذا اپنی پلیٹوں کو اس قدر چاٹا جائے کہ وہ صاف ہو جائے، اپنی انگلیوں کو اس قدر چاٹا جائے کہ صاف ہو جائے۔ آج کے میڈیکل سائنس نے بھی اس بات کو ثابت کر دیا ہے کہ انگلیوں کی چاٹنے سے جو لعاب نکلتا ہے وہ بڑا مزیدار بھی ہوتا ہے اور انسان کے ہاضمے میں معاون ہوتا ہے، انسان کا ہاضمہ مضبوط ہو جاتا ہے، وہ چیز جلدی ہضم ہو جاتی ہے۔ آپ چاٹیں اپنی انگلیوں کو، آپ دیکھیں کتنا مزہ آتا ہے چاٹنے میں۔ اور ایک لعاب نکلتا ہے، آپ کی زبان سے، وہ لعاب کھانے کے ہاضمے میں معاون ثابت ہوتا ہے۔ لہذا اس کا خیال کیا جائے، انگلیوں کو باقاعدہ چاٹا جائے، اور پلیٹ کو چاٹنے بغیر نہ چھوڑا جائے، پلیٹ میں بچے ہوئے دانوں کو چاٹ لیا جائے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ہمارے طلبہ بھی اور عوام الناس بھی اور دیگر لوگ بھی اس کا خیال نہیں کرتے ہیں۔ کھانے کے بعد کتنے دانے اس میں بچ جاتے ہیں، کھانے کا کتنا حصہ بچ جاتا ہے۔ بعض لوگوں کی تو عادت ہوتی ہے، چائے پئیں گے تو تھوڑا سا حصہ چھوڑ دیں گے، کھانا کھائیں گے تھوڑا سا حصہ چھوڑ دیں گے، پانی پئیں گے تھوڑا سا حصہ چھوڑ دیں گے۔ یہ عادت اسلامی تعلیم کے خلاف ہے۔ آپ اس چیز کو فائنل کر دیں، ختم کر دیں، سارا پانی پی لیں، ساری چائے پی لیں، سارا کھانا جو آپ کی پلیٹ میں سب کھا لیں، اور جہاں تک کہ چاٹ لیں، اسلام کی تعلیمات میں سے ہے حضرات۔ اور اس کے علاوہ بھی اسلامی تعلیمات ہیں، انشاءاللہ اگلے جمعے میں ان کی تکمیل کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا رب العالمین کھانے جیسے عمل کے تعلق سے جو اس کی تعلیمات ہیں، ہم کو توفیق دے ان پر مکمل طور پہ عمل کرنے کی اور اپنی زندگی میں اتارنے کی، اور اسلام کی جو دیگر تعلیمات ہیں ان پر بھی عمل کرنے کی۔ اللہ رب العالمین ہمیں حلال کھانے کی توفیق، حلال روزی کی فراہمی کی اور کھانے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اس کے تمام جو آداب ہیں ان کو برتنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف